मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आप गूगल पर सर्च करें और सिंपल सिंपल इतना सा लिख दें, द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड रैंकिंग, तो आप सेलेक्ट में पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो 118वें नंबर पर आता है। इससे आप तकरीबन दुनिया के जो है ना वो पस्त तरीन निज़ाम इंसाफ में इसका आप शुमार कर सकते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और बहुत से पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, और इसी निज़ाम इंसाफ जो है इसके खोखलेपन की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन वो पाकिस्तान से मेरी तरह जुनून की हद तक प्यार करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ या अदल का निज़ाम काम कैसे करता है। आज मैं इसका पोस्टमार्टम करना चाहता हूं कि ये निज़ाम कैसे काम करता है। आप पर या तो कोई झूठा पर्चा बना दिया जाता है या फिर आपके साथ ज्यादती होती है और आप थाने या फिर आप अदालत में आपको जाना पड़ता है। अगर आप थाने में जाते हैं, आप अपना मसला बयान करते हैं कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, पहली बात तो ये कि कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, मुंशी आपको बैठने तक का नहीं कहेगा। और अगर एसएचओ या कोई ऑफिसर आपकी बात सुन भी ले तो वो पैसे लिए बगैर आपको कोई अहमियत नहीं देगा, आपको पैसे देने होंगे। इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि 2 दफा मुझे बेगुनाह कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया, और जो मेरा तफ्तीशी था उसने मुझे कहा था, प्रोफेसर साहब हम पर्चा ही बेगुनाहों पर देते हैं क्योंकि बेगुनाह हमें पैसे देते हैं, गुनाहगार तो हमें पैसे नहीं देते। इससे आप पुलिस के वो पैमाना इंसाफ का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या तरीकेकार है। बीइंग ए ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं कोई 1.5 साल पहले पाकिस्तान गया तो मुझे जाते ही मैं अपने वालिद की फौतगी पर पाकिस्तान गया था मैं, और अपने वालिद की फौतगी की जो है रसूमात वगैरह की अदायगी के दौरान ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे ऊपर जना और शराब नोशी का वो झूठा पर्चा काटा गया। उसका मेरे पास बकायदा रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो मैं हैरान हूं कि अगर मेरे साथ ये सब कुछ होता है तो आम जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये पुलिस और कचहरी के सिस्टम को, उनके साथ कितनी ज्यादतियां होती होंगी। तो सबसे पहले जो एक्सप्लाइटेशन या इस्तेहसाल का अमल है वो थाने से शुरू होता है। उसके बाद वकील बहादुर काला कोट आ जाता है। वकील साहब के नजदीक आपकी अहमियत एक वो देसी मुर्ग की तरह होती है जिसे वो हर सूरत में जिबा करना चाहता है। वो जैसे ही आपसे पैसे ले लेगा वो तोते की तरह अपनी आंखें फेर फेर लेगा। फिर आप जब कोर्ट या कचहरी में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो जज साहब से चंद गज के फासले पर बैठा हुआ रीडर, आप कह लें जज का मुंशी या रीडर जो है वो भी रिश्वत लेता है और जज साहब को पता ही नहीं होता। जो हमें इंसाफ दे रहा है उससे चंद फुट के फासले पर बैठा हुआ रीडर जो है ना वो हर नई इंक्वायरी वो तारीख डालने पर वो फीस लेता है, और वो रोजाना रोजाना की उसकी आमदन जो है वो लाखों के हिसाब से होती है, लेकिन जो इंसाफ देने वाला है उसको पता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज मैं आपको जज साहब के बारे में बताऊं कि जो इंसाफ देते हैं, जब वो जज साहब घर से निकलते हैं रास्ते में वो देखते आते हैं वकीलों के चैम्बर्स जो सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर कर बनाए गए होते हैं। सरकारी जमीन जज साहब देखते हैं, वैसे तो वो क्या उसे कहते हैं वो सुमोटो एक्शन,
کوئی ایکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں وکیل کے خلاف. کبھی آپ نہیں سنیں گے کسی جج کو، کسی ریڈر کو، کسی وکیل کو غلط بیانی پر، جھوٹ پر جان وہ گرفتار کیا گیا ہو، اسے سزائے موت دی گئی ہو، اسے عمر قید دی گئی ہو. آپ یہ کبھی ایسا جان وہ نہیں سنیں گے. ان کو جو ہے نا وہ ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے، کوئی ان پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی مثال لے لیں. دنیا جانتی ہے لیکن صرف جج بہادر کو نہیں پتا. ہمارے سپریم کورٹ کے وہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کو نہیں پتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی اولاد اور اس کی بیوی نے یہ جو ملینز ڈالر کی پراپرٹی کہاں سے لی. وہ بچے جو ہے ایک دم یعنی کہ وہ ملینئر کیسے بن گئے. اور وہ جج صاحب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں فیل کرتا ہوں جیسے میں گٹر میں رہ رہا ہوں. تو بھائی یہ تم فیل کرتے ہو تو تم یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ صرف اس لیے نہیں جاتا کہ جو چور ہے، جو تھیف مافیا ہے، جو ٹھگ مافیا ہے، جو کرپٹ مافیا ہے، یہ اس کا مہر ہے یہ جج. لیکن کوئی جو ہے نا اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ججوں کی پرفارمنس یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس، وہ شرجیل میمن کی میں بات کر رہا ہوں. شرجیل میمن جو ہے اس کے کمرے سے اس کے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، وہ اس کے کمرے سے 3 بوتل شراب ملتی ہے، لیکن وہ شراب جسے چیف جسٹس خود پکڑتا ہے وہ شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہماری عدالتوں کے کمالات ہیں. یہ ہمارا یہ نظام انصاف، دی میراکلز آف دی جسٹس آپ اسے کہہ لیں. یہ کیسا جو ہے نا یہ ہمارا وہ ہے نظام انصاف ہے. بڑا عجیب سا پیمانہ ہے ان ججوں کا. غریبوں کے لیے اور ہے، امیروں کے لیے اور ہے. اگر آپ کسی جیل کا چکر لگائیں تو وہاں پہ آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں قیدی ملیں گے. ان کا جرم کیا ہے؟ کسی نے بکری چوری کی ہے، کسی کے اوپر جب بالٹی چوری کا وہ مقدمہ ہے، کسی کے اوپر وہ 4 گرام چرس یا ہیروئن بیچنے کا مقدمہ ہے. اس میں وہ بیچارے جو ہے وہ جیلوں میں قید ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ابھی حال ہی کی مثال ہے کہ کشمالہ طارق کے بیٹے نے 4 افراد کو قتل کر دیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے. عدالتیں خاموش، کیونکہ کشمالہ طارق کا پیسہ چل گیا. اسی طرح کوئٹہ میں ٹریفک وارڈن کا قتل، وہ کیا نام تھا اس کا، مجید اچکزئی. نشے کی حالت میں اس نے ٹریفک وارڈن کو اپنی گاڑی سے کچل دیا. سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں ان میں اس کی فوٹیج بھی دیکھی گئی. لیکن عدالتوں نے اس کو بری کر دیا. اور کیسے بری کیا؟ عدم ثبوت کی بنا پر. یہ ہمارا نظام انصاف ہے. آپ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ویڈیوز عام مل جائیں گی. پولیس کے ہاتھوں حاملہ عورتوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. کتنے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا. وہ شہید پولیس کی گولیوں سے ہوئے. کتنے پولیس آفیسر معطل ہوئے. کتنے پولیس آفیسرز کو عمر قید یا سزائے موت کی سزا دی گئی. اور وہ جو شہید ہو گئے، کیا ان کو وہ ان کی وہ کیا اسے کہیں گے وہ تلافی کی گئی؟ نہیں، بلکہ سٹے آرڈر جاری کر دیے گئے. ان کی انکوائری کمیٹی نے جو انکوائری جو ہے وہ کی، اس پر سٹے آرڈر لگا دیا گیا. یہ ہمارا نظام انصاف جو ہے اس کے منہ پر بہت بڑا جوتا ہے. یہ میں یہ کہوں گا یہ کرسڈ سسٹم ہے یہ، جس میں مظلوم عورتوں بچوں کو شہید کیا گیا. اس سے بڑا ظلم جو ہے ہمیں سانحہ بلدیہ کراچی، جس میں 300 سے زیادہ افراد کو زندہ جلا دیا گیا. حساس اداروں نے مکمل تحقیق کر کے جو ذمہ داران تھے ان کو گرفتار کیا، لیکن ان کو بری کر دیا گیا. پھر وہ جو افراد زندہ جلائے گئے، کیا ان کا جو نقصان ہوا، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی بچہ یتیم ہو گیا،
کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی. ہمارا جسٹس سسٹم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں، خاموش، ٹوٹلی خاموش. بڑا یہ عجیب سا ہمارا جو ہے نا وہ نظام انصاف ہے. یہ ماڈل گرل ایان علی کو تو آپ جانتے ہوں گے، $5 لاکھ باہر سمگل کر رہی تھی. وہ پیسے کس کے تھے یہ آپ کو بھی پتا ہے. اس کو گرفتار کرنے والا انسپیکٹر، اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چلا. ایان علی جب وہ حوالات میں بند تھی تو اس کو میک اپ اور ہر طرح کی فیسلٹیز دی جاتی تھی. جب وہ عدالت میں آتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی وہ کوئن کو فل پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں لایا جا رہا ہے. جج صاحب اسے روزانہ دیکھتے تھے. کیا اسی طرح یعنی کہ ہر عورت کو، مظلوم عورت کو بھی وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ میڈیا کوریج اس کی دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ شاید یعنی اس کی ریٹنگ اس طرح بڑھ رہی تھی. ہمارے یہ ایک اور جوتا ہمارے نظام عدل پر. وہ ایان علی جو ہے وہ ضمانت پر چلے گی اور وہ دبئی یا لندن میں، لیکن اس کو گرفتار کرنے والا شہید کر دیا گیا. بڑا عجیب سا ہمارا یہ جو ہے وہ نظام انصاف. بہت سی میرے پاس ایسی جو ہے وہ ایگزامپل موجود ہیں. میں ہاں وہ اگر حکومت، یہ مجھے یاد ہے کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ بزدار صاحب، انہوں نے آتے ہی کچھ کرپٹ پولیس انسپیکٹر جو ہے ان کی ٹرانسفرز کے آرڈر جاری کیے اور عدالتوں نے اس پر سٹے آرڈر دے دیا. بغیر سوچے سمجھے کسی غریب کی زمین پر کوئی امیر قبضہ کر لے اور وہ غریب جو ہے وہ قبضہ چھڑانا چاہے تو عدالتیں اس پر بھی سٹے آرڈر دے دیتی ہیں. شوگر کمیشن پر سٹے آرڈر، ہماری عدالتوں نے شوگر انکوائری پر سٹے آرڈر لگا دیے کہ یہ انکوائری نہ ہو، اصل مجرم نہ پکڑے جائیں. بڑا عجیب سا جو ہے نا یہ عدالتی نظام ہے ہمارا. میں ایک آپ کو اپنی سمپل سی میں مثال دیتا ہوں. میں کینیڈا میں بھی بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کسی آدمی نے $10,000 کا فراڈ کیا. میں چلا گیا عدالت میں، چلا گیا میں. وہاں پہ مجھے ایک وہ تھی جو بھی عدالت کا ریپ تھا، ایک گوری تھی. اس نے مجھے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا کیس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہو. میری انگلش بھی اتنی اچھی نہیں. اس نے کہا ڈونٹ وری. اس نے سارا طریقہ کار مجھے لکھ کر سمجھایا، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو پروف ہے ان کو اس طرح لگانا ہے. 1 سال میرا مقدمہ چلا اور میرے حق میں فیصلہ ہوا بغیر وکیل کے. اور ساتھ ہی وہ شخص جس نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا اس کو فائن بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا اس کے ریکارڈ میں کہ ہی از انریلائبل ڈس آنیسٹ پرسن. اس شخص کے ریکارڈ میں لکھ دیا گیا کہ آئندہ سے یہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا. نظام انصاف تو اسے کہتے ہیں کہ عدالتی عملہ آپ کو سمجھائے کہ آپ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے نظام انصاف کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ جج کی نظروں کے سامنے اس کا ریڈر روزانہ رشوت لیتا ہے، لیکن جج کو نظر نہیں آتا. جج کا بلارا جو ہے وہ روزانہ رشوت لیتا ہے، لیکن جج کو نظر نہیں آتا. مدعی سے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ تم جو بھی کہو گے سچ کہو گے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. حلف تو جج صاحب سے لینا چاہیے قرآن پر. حلف تو وہ ریڈر سے لینا چاہیے کہ آج تم رشوت نہیں لوگے. حلف تو قرآن پر وکیل سے لینا چاہیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن یہاں پر مدعی سے کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے اور جج صاحب جو کچھ مرضی. بڑا عجیب سا نظام انصاف ہے کہ جس میں چیف جسٹس جو ہے وہ خود دیکھتا ہے کہ یہ 3 شراب کی بوتلیں کہاں سے آئیں، لیکن جج صاحب اسے ثابت نہیں کر سکتے. تو لعنت ہے ایسے نظام انصاف پر. اور یہ وہ نظام انصاف ہے جو ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہے. افواج پاکستان جس کی قربانیوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. افواج پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس عدالتوں کی.
हुकूमत के मामलात में अदालतों की इंटरफेरेंस। हाँ, करप्शन पर नहीं, करप्शन पर सब चोरों को तहफ़्फ़ुज़। 50 रुपए के स्टाम्प पर एक चोर मुल्क से भाग के चला गया, बिलियन बिलियन अरबों डॉलर लेकर चला गया, लेकिन उस पर अदालतें खामोश हैं। बड़ा अजीब सा ये निज़ाम इंसाफ है। मैं ये कहूँगा, हमारे मुल्क के इस्तेहसाल, हमारे मुल्क की तबाही और बदहाली की वजह हमारा ये निज़ाम इंसाफ है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उसके गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का हर्जाना देने का जन्म नोटिस जारी हो चुका है एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से, इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से। वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और उसके बेटे की करप्शन किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन अदालतें खामोश है। कि आज तक किसी करप्ट जज को फांसी दी गई? कि आज तक किसी जज को गलत फैसले पर उसकी नौकरी से बर्खास्त किया गया? नहीं। जज गलत फैसला करता है और उसके बाद उसे मुद्दई को कहा जाता है कि तुम जान वो हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में गलत फैसला होता है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ। और 20 25 30 40 साल इंसाफ में लग जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं फिर यही कहूंगा और वसूख से कहूंगा कि हमारे हमारे इस सिस्टम की तबाही की वजह यह अदालती निज़ाम है, जो करप्ट पुलिस ऑफिसरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो झूठे वकीलों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो झूठे मुद्दइयों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, और जो झूठे जजों को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर करें और मेरी आवाज़ को आगे भी लेकर जाएं। आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।